السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بتاریخ 29 ستمبر 2023 کو دارالعلوم خاتون جنت، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری یہ بات آپ سن رہے ہیں، یہ دارالعلوم خاتون جنت ہے، جہاں یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر 220 بچیاں ہاسٹل کے ساتھ کھانے پینے رہنے کے ساتھ میں 220 بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ و پاراستہ ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہماری بچیاں دینی مدرسے کے ساتھ میں اسکول بھی پڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ ہماری 3-4 اسکولوں کے ساتھ کنیکٹنگ ہے۔ ہمارے بچے یہاں پر عالمہ فاضلہ کورس کرتے ہوئے 11ویں 12ویں کالجز بھی انشاءاللہ یہاں سے، یعنی کہ دین اور دنیا کے ساتھ میں دونوں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال ہماری 5 بچیاں ایم اے کی ڈگری سے فرسٹ کلاس میں کامیاب ہوئی ماشاءاللہ۔ اور دارالعلوم خاتون جنت کے اندر آج جشن عید میلاد النبی کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے آقا علیہ السلام کی موئے مبارک شریف کی زیارت کرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کی زیارت کرائی، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے پیالہ شریف، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کا پانی کا استعمال کرتے تھے، اور سرکار کا بدنہ جس کے اندر آقا علیہ السلام وضو کے پانی کے لیے جو برتن کا استعمال کیا کرتے تھے وہ، اور اسی طرح خلفائے راشدین کے موئے مبارک شریف کی زیارت، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زلفائے شریف، آقا علیہ السلام کے نالین شریف جس کو ہم جوتا شریف کہتے ہیں یا چپل مبارک شریف کہتے ہیں، کہ اس کی بھی نالین شریف کے جز کے اعضاء کے ہم نے، یعنی کہ اعضاء کے ہم نے زیارت کی ہے۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین کے تبرکات کی زیارت ہوئی ہے، اور پیران پیر روشن سرکار غوث پاک کے امامہ شریف کا ایک حصہ ہے ہمارے پاس، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قمیص کا ایک جز بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ کربلا کی زمین کی مٹی ہے، اور بہت سارے تبرکات ہے جس کا یعنی کیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹھہرنے کی جگہ کو اپنی نمازگاہ بنا لو۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، تو اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو اپنے میں جذب کر لیا۔ تو آج یہ تبرک کی شکل میں خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے سونے کے کانچ کے اندر، گولڈن کے اندر یہاں پر یہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اور جتنے بھی لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد تمام طواف معتکف کو، طواف کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ بابا تم جب طواف کر لے تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف کی نماز آپ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو ان تبرکات کو ہم بھلا نہیں سکتے، ان کو مٹا نہیں سکتے، یہ یادیں صبح قیامت تک ان کی برقرار رکھی جائیں گی۔ جس طرح تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو تابوت سکینہ اترتا تھا، یہ سامنے لگ کر بارش کے لیے دعائیں کرتے، یا قحط سالی ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، یا جنگ کے لیے دعا کرتے تو جنگ کامیاب اور کامرانی فتح حاصل کرتے۔ تو اس تابوت سکینہ جس کے اندر قرآن مقدس کے اندر جس کا تذکرہ، اس میں حقیقت کیا تھا؟ تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جسم، یعنی کہ قمیص کے جبے مبارک، اور ان کے عصا شریف، اور ان کے نالین شریف، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے، ان تمامی کی قدرتی تصاویر موجود تھی اس کے اندر، من جانب اللہ، یہ کسی نے بنایا نہیں تھا بلکہ اللہ کی جانب سے تھے۔ تو وہ تبرکات جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تابوت سکینہ کے اندر تھے، تو تابوت سکینہ کے اندر رکھ کر اس کے سامنے جب دعا کرتے تو بارش ہو جاتی، دعا کرتے مریض شفا یاب ہوتے، دعا کرتے جنگ میں فتح ہو جاتی۔ تو الحمدللہ سارے نبیوں کو جن کے صدقے میں یعنی کہ نبوت ملی، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو الحمدللہ آج آپ نے جو زیارتیں کی ہے، یہ آقا علیہ السلام کے موئے مبارک شریف، یعنی آپ کے داڑھی شریف کے بال شریف تھے، اور سر انور کے زلف شریف تھے، اور آقا علیہ السلام کا استعمال کیا ہوا پیالہ شریف، استعمال کیا ہوا وضو کا آپ کا برتن، یہ چیزوں کی آپ نے زیارت کرے۔ اور سن لیجیے حدیث ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبری وجبت شفاعت، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یعنی سرکار کی قبر کو حضور کے جسم سے نسبت ہے، تو جو حضور کی قبر انور کی زیارت کرے گا، حضور فرماتے کل قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ الحمدللہ یہ تبرکات تو ہم سرکار رسول اللہ کے جسم کے ایک حصے ہیں، جسم کا ایک جز ہے، جب ہم اس کی انشاءاللہ زیارت کریں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام ضرور ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ہماری سفارش فرمائیں گے، اور سرکار ہی کی سفارش صدقے میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ تو آج
खातून जन्नत के अंदर ये एक अजीम शान जलसा हुआ, और साथ ही में इस जलसे के साथ ही में हमने एक इखलास एकेडमी की शक्ल में एक एकेडमी का इनेकाद किया, जिसके अंदर इंशाअल्लाह हमारे कौम के छोटे बड़े बच्चों को इंशाअल्लाह दीन और दुनिया की तालीम दी जाएंगी। इंग्लिश, अरबी, फारसी और हिंदी इनको इस यानी कि लैंग्वेजेस की इनको यानी कि कोचिंग की जाएगी। तो मैं मुसलमानों से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए दारुल खातून जन्नत और इखलास एकेडमी की तरफ आप लोग राग़िब हो इंशाअल्लाह, ताकि आज अगर हमको अच्छी तरह दुनिया में जीना है तो इल्म ही ऐसा है जो दुनिया और दीनी दोनों इल्म रहेंगे तो हम तरक्की कर सकते हैं, लोगों के साथ में ठहर सकते हैं। वरना लोग हमको यानी क्या मुसलमानों को आज गलत नज़र से देख रहे हैं, तो उस गलत नज़रिया को ख़त्म करने के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह इखलास एकेडमी का हमने आने का इनेकाद किया है। दुआ अल्लाह की बारगाह में कि इस माह नूर के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे मक़ासद खैर की बरारी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।